And we are live. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. خواتین و حضرات، دوستو، ساتھیو، اب ہم انتظار کرتے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ ہمارے تمام دوست جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں فار اباؤٹ اے منٹ. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. اچھا جی، آج ہم چلیے مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھ بھی لینے دیجئے کہ آپ کے پاس کلیئرلی یہ آ رہا ہو اور میرے پاس آپ کے کامنٹس آ رہے ہوں، بیکاز آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ وین وی اسٹارٹ دا پوڈ کاسٹ. دوستو، وی ٹاکنگ اباؤٹ عقل اینڈ نقل ٹوڈے. یہ دونوں ٹرمز کیا ہیں؟ ویسے سمجھنے میں تو ان کو جو ہے وہ عقل اور نقل سے مراد کہ کوئی بڑا عقل کا استعمال کرتا ہے اور کوئی کسی کی نقل مارتا ہے، یہ دیٹ از دا لفظی معنی جو کسی کو سمجھ آ جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور کیا معنی ہے اس پرٹیکولر ٹرم میں، انشاءاللہ اس کی ہم بات کریں گے. ان کے پیچھے جو راز ہے اس کو کھولیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ٹریڈیشن اسلام ہمیں ان دونوں میں کیا ڈفرنس بتاتا ہے، ان دونوں کے درمیان کا مڈل پاتھ کیا کریٹ ہوتا ہے، اور ان دونوں رستوں میں اگر ہم کسی رستے پہ چلتے ہیں تو اس رستے پہ چل کے حاصل کیا ہوتا ہے. ایز یوزول الحمدللہ حسب روایت ہمارے ساتھ ہمارے آج کے گیسٹ اور ہمارے کو ہوسٹ، ہمارے انٹلیکچوئل دوست جناب صوفی شہاب ثاقب صاحب موجود ہیں. اور صوفی صاحب کا ہم نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے بھی تعارف کروایا ہوا ہے. پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہیں کنگز کالج لنڈن میں، یونیورسٹی آف لنڈن کے. اسلامک لا اینڈ فلاسفی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہیں، صوفی سلسلے سے، چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنی خانقاہ پہ بھی آج کل مصروف ہوتے ہیں کوارنٹین کے وقت میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں انشاءاللہ جو سیکھنے کو ملیں گی. صوفی صاحب ویلکم، خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں خزامہ کا اس طرح کا تعارف کرانے کا، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی آج کے جو موضوع ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو آج کے زمانے کے جو ہم جن مسائل میں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان اعتبار سے بہت ایک اہم موضوع ہے. اس کو ہم نے اس اپنی جو ہم ایک پوڈ کاسٹ ہم نے شروع کیا مڈل پاتھ، کہ مڈل پاتھ کیا ہے، مڈل گراؤنڈز کیا ہیں ہر مختلف مسائل میں. اس کا ہم نے پہلا موضوع رکھا جس کا نام تھا عقل اور نقل، کہ عقل اینڈ نقل دونوں میں کیا اس کی وضاحت میں جائیں تو اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں فرق کیا ہے اور اس میں مڈل پاتھ کو کس طرح سے سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف ضروری ہے تاکہ ہمارے ڈیفینیشن یعنی ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ وی ول ناٹ ٹرائی ٹو میک اٹ اے ڈیبیٹ آف ایپسٹمولوجی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جتنے سامعین ہیں ہم اس کو اوور کمپلیکیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ فلاسفی میں عقل کیا ہوتی ہے، عقل سے کیا معنی لیے جاتے ہیں، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. تو میں سب سے پہلے اس چیز کو اس کا استثناء لیتا ہوں کہ میں اس کو اوور سمپلیفائی کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کو سمجھا سکوں کہ آسان الفاظ میں عقل کیا چیز ہے اور نقل اس سے کیوں منفرد ہے. انسان کی عقل وہ چیز ہے جو انسان کو کسی حیوان سے، کسی نباتات سے، کسی بھی اور مخلوق سے منفرد کرتی ہے. عقل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی کہ وہ اپنے حواس کے ذریعے یا کسی بھی سٹرکچر کے ذریعے، سٹرکچر سے مراد میں کیا لے رہا ہوں، ایویڈینشل سٹرکچر کے ذریعے، پروفز کے ذریعے، یا کسی طرح سے اس نے اپنے ذہن کے اندر لاجیکل آرگومنٹس کا سٹرکچر بنایا ہوا ہے، اس کے تھرو وہ اپنے ذہن میں کسی چیز کو پرسیو کرے، اور پرسیو کرنے کے بعد وہ اس پر کسی طرح سے اپنا یقین بنا لے. اس پورے سٹرکچر کو عقل کہا جاتا ہے. یعنی کہ اب ایک ایک کی تفصیل تھوڑی سی شرح کرتا ہوں. حواس کی میں نے بات کی.
یعنی کہ میں دیکھتا ہوں اپنے سامنے کہ ایک درخت اپنی آنکھوں سے کہ گر چکا ہے. اب یہ میں نے اپنی عقل سے پرسیو اس طرح سے کیا کیونکہ میرے حواس میری آنکھوں نے بتایا, دکھایا کہ وہ چیز نیچے گر رہی تھی. میں نے گرم چیز کو ہاتھ لگایا تو میرے حواس نے مجھے بتا دیا کہ یہ چیز گرم ہے. تو یہ میری عقل نے اس کو پرسیو کیا. قانون کے اندر ہم نے اسٹرکچرز بنائے ہوتے ہیں ایویڈنس کے کہ ایک شخص کی گواہی آئے گی, دوسرا شخص اس کو ریبٹ کرے گا, اور آخر کار وہ ریبٹل کے تھرو وہ جس طرح سے سلسلہ چلے گا, اس کے بعد اپنی عقل کے تحت جو جج ہوگا وہ اس پر فیصلہ کرے گا. لاجیکل آرگومنٹس میں نے بات کی کہ لاجیکلی کچھ لوگ فلسفی کے اندر آرگومنٹس بنائی جاتی ہیں جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر اس سلسلے سے کوئی چیز گزرے گی تو ہم اسے کہیں گے کہ لاجیکلی ریشنلی دس تھنگ میک سینس اینڈ دیٹس وائی دس از رائٹ, دیٹس وائی اٹس ریئل. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر ایک کمرہ ہے, اس کا حجم یا اس کی ایریا چھوٹا ہے, 100 cm³ ہے, اس میں ظاہری سی بات اگر کوئی شخص کہے کہ اس کے اندر 20 فٹ کا انسان آ گیا تو دس از ناٹ لاجیکلی پاسبل, کیونکہ آپ کی لاجک میں وہ بات نہیں آتی, منطق کے لون اس کے اندر آتے ہیں. اب یہ تھا سب اس کے اندر آپ نے کچھ اصول بنائے اور آپ نے اس کے اندر سے پرسیو کرنے کا طریقہ کار بنایا. یہ ہے آپ کی عقل کہ آپ نے عقل سے دنیا کو کس طرح سے دیکھا, اسے پرسیو کیا. سائنٹیفک میتھڈز بھی اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آپ آبزرو کرتے ہیں اور چیزوں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں, میتھمیٹیکل فارمولا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اب آئے نقل کی طرف. نقل کیا چیز ہے؟ نقل اس کا کانٹرری ہے, اس کی ضد ہے, اس کا عکس ہے. نقل یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کو ذرائع, کسی بھی طرح کے ذرائع ہوں, اور جو آپ نے پورا ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, ایویڈنس کا ہو جائے, لاجک کا ہو جائے, سائنٹیفک میتھڈ ہو جائے, اس کے تھرو نہیں کسی اور ذریعے کے تھرو آپ کے پاس ایک چیز پہنچی ہو جو ان سارے موازنات سے, ان سارے سلاسل سے پروو نہ ہو سکتی. میں خزیمہ کو کہوں, خزیمہ ابھی یہاں پر 10 جہاز میرے سامنے آ کے 10 ہیلی کاپٹر اترائے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو خزیمہ نے نہ آبزرو کیا, نہ خزیمہ نے ایکسپیریمنٹ کیا, نہ خزیمہ کے حواس دیکھ سکتے ہیں. لاجیکلی وہ اس کو چاہے آرگومنٹ میں لے کے آ سکے, ایویڈنس اس کے پاس فی الحال موجود نہیں ہے, تو اس کے پاس ایک نقل کے طور پر, ایک روایت کے طور پر ایک انفارمیشن آئی ہے. نقل عقل پہ بیس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, وہ ایک ڈفرینٹ آرگومنٹ ہے. لیکن دا پرائمری ڈفرنس بٹوین دیز ٹو از کہ ون کین بی پرووڈ تھرو یور لاجک, اٹ میکس سینس ٹو یور لاجک. دی ادر ون it doesn't make sense, it's just given to you, you can make sense of it but you don't have any criteria to make sense of it. یہ ہمارا پرائمری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی. اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جی یہ اتنا اس کو جاننا ضروری کیوں ہے. why does it make a difference اگر آپ اس دونوں کو نہ بھی جانیں, یا اس کا ہماری زندگی میں اتنا کیوں اس کی اہمیت کیوں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو صوفی صاحب, تھینک یو سو مچ فار ڈیفائننگ دا ٹرمز ایٹ دا ویری بگننگ آف دا سیشن. آئی تھنک we all know this adequately کہ کس طرح سے there are two different terms and two different ways of life. Let's just divide it that way. کہ one is based on reason and intellect and logic and the other is based on tradition or revelation, جس کے لیے اس کے ساتھ کسی قسم کی لاجک ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا بس روایت میں آیا ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی کے تھرو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ہمیں اگزامپل دیں گے کہ یہ دونوں سلسلوں پر کیسے چلا جاتا ہے, یعنی why is it not feasible to just take one route towards life? Why should we just not use عقل or not just نقل؟ صرف ایک کا سہارا لے کر جو ہے وہ ہم بہتری تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ یعنی ابھی تک ہمیں سائنس اور فلسفہ تو عقل پر ہی چلا رہا ہے نا, تو پھر اس میں نقل کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر ہمیں ریلیجن نقل پہ, ٹریڈیشن پہ چلا رہا ہے, ہمارے پاس ریولیوشن موجود ہے, قرآن موجود ہے, تو ہمیں جو ہے وہ سائنس سیکھنے کی یا فلسفے میں آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بالکل خزیمہ, سب سے پہلے تو میں اس کی, آپ نے چونکہ ذکر کیا کہ ہمیں ریلیجن سے اس کا کیا تعلق ہے اور اس کا فلسفے سے یا سائنس سے کیا تعلق ہے اور اس کی ایگزامپل کیا ہے اور ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس چیز کا جواب دوں, اس کو لنک کرنا ضروری ہے کہ ہسٹوریکلی یہ کچھ ہمارے درمیان ایسے سبجیکٹس موجود ہیں جو ایک چیز پر توجہ دیتے ہیں, دوسری چیز پر توجہ نہیں دیتے, اور دوسری طرف ہمارے پاس اس کا اپوزٹ موجود ہے, یعنی
توجہ دیتا ہے ہماری زندگی اس طرح سے ان کی توجہ نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے کہ میں اس چیز کا جواب دوں، اس سے دونوں کو درمیان کرنا ضروری ہے کہ ہسٹوریکل یہ کچھ ہمارے درمیان سبجیکٹس موجود ہیں جو ایک چیز پر توجہ دیتے ہیں، دوسری پر توجہ نہیں دیتے، اور دوسری طرف ہمارے پاس اس کا اپوزٹ موجود ہے، یعنی کیا ہے ہماری زندگی اس طرح سے ان کی توجہ نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے کہ میں اس چیز کا جواب دوں، اس سے دونوں کو درمیان کرنا ہمارے درمیان سبجیکٹ موجود ہیں جو ایک چیز پر توجہ دیتے ہیں، دوسری پر توجہ نہیں، دوسری طرف ہمارے پاس اس کا اپوزٹ موجود ہے، یعنی کیا ہے ہماری زندگی اس طرح سے. Your speaker must be on. I can hear you now. Okay, so seems like we had some connectivity issues because ہماری انٹرنیٹ کی بھی پرابلم ہے. I can't hear you at the moment. Can you speak again, please? Yeah, it's better because we have a gap. So it will be better if you repeat your question so that I can answer it directly. Perfect. Because again, جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے تو پھر مسائل آتے ہیں. وہ یہ سارے پھر آئی تھنک ساتھ چلنے تھے. میں صرف آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک کوشچن بھی ہے، اس کو ہم ابھی لے کر سامنے آئیں گے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ریزن کا، انٹلیکٹ کا ایک طرف ریزن کا ایک رستہ ہے عقل کا، ایک طرف نقل کا یا روایت کا رستہ ہے جو کہ ٹریڈیشن کا یا ریلیجن کا رستہ ہے. تو ہم ان دونوں میں سے کسی ایک رستے پر کیوں نہیں چل سکتے؟ مطلب وائی جسٹ ناٹ یوز لاجک ان آور لائفز اینڈ بی کنٹینٹ ود لاجک، اور ہماری ساری کی ساری زندگی کی ڈیسیجنز جو ہیں وہ انٹلیکٹ پہ بیسڈ ہوں. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یعنی سائنس پر بیسڈ ہوں، فلسفے پر بیسڈ ہوں. اس میں کیا خرابی ہے اس رستے میں؟ یہ ایک سائڈ ہے. اور دوسری سائڈ کہ وہ جو ٹریڈیشن ہے، لیٹس سے یا روایت ہے یا ریولیشن جسے کہتے ہیں یا مذہب کہتے ہیں، صرف مذہب پہ کیوں نہیں چلا جا سکتا؟ اگر قرآن آ گیا ہے اور قرآن چونکہ حق ہے اور قرآن سے بڑھ کر کوئی اور چیز حق نے نہیں آنا ہے، تو پھر ہمیں سائنس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں فلسفے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم صرف اور صرف قرآن پڑھیں اور اپنی زندگی کو گزاریں. تو یہ دونوں کو اکٹھے لے کر یہ کیا بات ہے؟ ہم ایک پر کیوں نہیں چل سکتے؟ جی بالکل. خزیمہ، سب سے پہلے میں اس کے آنسر کو 2 پیسز میں ڈیوائڈ کروں گا. رائٹ. پہلے حصے میں اس اینگل سے اس کا جواب دوں گا کہ لیٹ سپوز وی آر ناٹ فالوورز آف ریلیجن. ٹھیک ہے. اوکے. بیکاز اف وی آر ناٹ فالوورز آف ریلیجن ڈز ناٹ میٹر ٹو اس ایز مچ ایز اٹ ڈز ٹو دی ریلیجیس پیپل. بالکل صحیح. ایسے لوگ جو دہریت پر یا یا جو ریلیجن پہ بلیف نہیں کرتے، ان کے لیے بھی اینی ایکسٹریم آف ویدر اٹس عقل اور نقل، بوتھ ایکسٹریمز آر ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. اوکے. نقل اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ نقل نیچر کے خلاف ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جس طرح سے، اس نے کے مختلف ذرائع دیے، پرسیپشن کے لحاظ سے وہ مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے اور ان کے اوپر وہ اپنی لائف کو بیس کرتا ہے. بالکل صحیح. تو نقل کی جو ہے وہ شکل ہے، وہ آپ کی چونکہ نیچر کے خلاف ہے. انسان کی جو چیز نیچر کے خلاف ہوگی، انسان کبھی اس کو فالو نہیں کر سکتا، کوشش بھی کرے تو فالو نہیں کر سکتا. میں آپ کو مثال اس طرح کی دیتا ہوں کہ فار انسٹنس اگر انسان کا کسی کہا جائے کہ یہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک نقل کے طور پر آپ کے سامنے چیز آئی ہے کہ آپ نے اس میں 50,000 روپیہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 50,000 روپیہ لے کے لوگ بھاگیں گے اور اس کے بعد ایک دن کے بعد آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے. This doesn't make sense. Right. تو یہ نیچر کے خلاف ہے کہ جو شخص سے بات کر رہا ہے وہ فطرت کے خلاف میری سینس نہیں آتی، میں اپنا پیسہ کیوں ضائع کروں. تو نقل پہ اس وجہ سے لوگ ایکسٹریم پہ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہو گیا. عقل پہ لوگ ایکسٹریم کیوں نہیں چل سکتے؟ اب یہ دس از اے ٹرکی کوسچن بیکاز دیر آر پیپل ہو بلیو کہ جی ہم صرف عقل سے کام چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. I think that's an oxymoron. I think that's just factual contradiction. مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس چیز کے کہنے کے باوجود اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں جو نقل کی بیسس پہ چلاتے ہیں. نقل سے کیا مراد میں لے رہا ہوں، جو اس کو میں زیادہ ایکسپلور کرتا ہوں. نقل میں صرف ریولیوشن نہیں آتی. اچھا. نقل میں آپ کی سوسائٹی کی پریکٹسز آتی ہیں. نقل میں آپ کے اسٹیریوٹائپس آتے ہیں. نقل میں آپ کے اسٹگماز آتے ہیں. نقل میں آپ کے
جتنے بھی قوانین آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، نقل میں آپ کی سائیکالوجی آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، آپ کے دوستوں کے درمیان بیٹھنے کے طریقے کیا ہیں. مثال کے طور پر میں آج پاکستان میں پیدا ہوں، میں نے یورپ کی کچھ کنٹریز ٹریول کی، میں نے انڈیا پہ ٹریول کیا. اب میرا یہ یقین ہے کہ یو ایس ایگزسٹ، ایک کامن سی چیز ہے، لیکن اگر میں عقلی اعتبار سے دیکھوں تو کیا میں آج تک یو ایس گیا ہوں؟ اچھا، تو I can say that I have never been to US. بالکل So it ٹھیک ہے، doesn't make logical. So even if I say that I 100% believe in Akal, there are things that will not make sense to me. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ biggest scientist Einstein used to believe in religion. اوکے، Because اس نے جتنی سائنٹیفک میتھڈس پہ یقین کیا، ساروں کو فالو کیا، اس کے باوجود اس نے کہا کہ when I went to cosmos، جب میں خلا کے بارے ڈسکشن کرنا شروع کی، تو there were limitations, there were simply things which I cannot understand. تو جہاں پہ آپ کی عقل ختم ہو جائے، انسان کہتا ہے کہ میری چونکہ عقل کی لمیٹیشنز ہیں، میں اس کو فالو نہیں کر سکتا. دوسرا حصہ جو جواب کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ریلیجن کے اعتبار سے اس میں ڈفرینس کیوں ہے، ہم کیوں ایکسٹریم پہ نہیں چل سکتے. ریلیجن کے اعتبار سے فرسٹ تھنگ یہ کہ ہمارے ریلیجن نے یہ کہا کہ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے، جو کہ ہمارا ریلیجن کا بلیف ہے، جو ہمارا بیسک عقیدہ ہے کہ ایک خدا ایگزسٹ کرتا ہے، بالکل صحیح ہے، وہ اگر آپ کو ہے اور اگر آپ اس کی مخلوق ہے، اگر وہ آرڈر عقل کے آپ کے خلاف جاتا ہے یا اس کے مطابقت رکھتا ہے، آپ اس کی مخلوق چلانے کے لائق ہی تب ہے جب آپ دونوں سچویشن میں اس کو فالو کریں. رائٹ، اچھا آپ ٹھیک یہ ہو بات گیا، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے، اور یہ اوکے، کیا آپ نے یہ میں آپ کو ایک زندگی کی مثال دے کے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک واقعہ، میں اس کو محض کسی افسانے میں پڑھا تھا، اس کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے. کہ وہ اکثر اس میں اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تم سے یہ چیز میں ہمدردی کریں، تو بیوی نے اس سے بحث و مباحثہ کیا، یہ کس طرح سے آپ کر رہے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ تھکے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے مان لیں. پر مان لیں ان کی دوبارہ بول دوں سر، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، ہم کسی دوست سے پہلے جان لیں جو دیکھ رہے ہیں کہ صوفی صاحب کی آواز ان کو آئی ہے یا یہ صرف مجھے آنے میں پرابلم ہوئی ہے.